لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک کے باہر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ حرم مبارک کا بیرونی منظر، حج کا سیزن ہے اور یہاں عازمین حج کی بڑی تعداد عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کے لیے، طواف کے لیے رات کے اس پہر بھی خانہ خدا کی طرف مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جو سرکاری حج اسکیم کے تحت 32,000 اور پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 48,000 اور تقریباً 81,000 کا کوٹا پاکستان کو ملا ہے اس سال، اور 81,000 تقریباً حجاج کرام یہاں پہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائیں گے۔ حجاج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیوض الرحمن کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مہمان، اور یہاں پہ سعودی حکومت کی طرف سے بھی اور پاکستانی وزارت حج اور حکومت کی جانب سے بھی کافی سہولیات جو ہے دستیاب ہیں، جن میں رہائش کا انتظام ہے، خاصا بہتر انتظام ہے پچھلے سالوں کے بنسبت۔ یہاں پہ 4 سیکٹروں میں رہائشی علاقے ہیں، وہ تقسیم ہیں۔ ایک جرول کا علاقہ ہے، ایک ریبخش کا علاقہ ہے، اور عزیزیہ کے اندر 2 سیکٹر شامل ہیں، اور ان سیکٹرز میں ایک کھانے کے بہترین انتظامات کے علاوہ شٹل سروس کی بھی سہولت دستیاب ہے حجاج کرام کے لیے، عازمین حج کے لیے جو یہاں پہ طواف کے لیے آنا چاہتے ہیں، عمرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور باقی 5 وقتی نمازوں کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے شٹل سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ خادمین کی بڑی تعداد بھی تعینات کی ہے تاکہ جو حجاج کرام ہیں، عازمین حج ہیں، ان کو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، کسی مدد کی ضرورت ہو، کوئی چیز ان کی گم ہو جائے، راستہ اگر یہ بھول جائیں، جو خدام ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں حرم گائیڈز کے نام سے۔ اور مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی ہسپتال کا بھی جو ہے قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور 6 ڈسپنسریز جو ہیں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو کسی قسم کی اگر خدا نخواستہ صحت کا مسئلہ درپیش ہو، یہاں پہ حل کیا جا سکے۔ اور یہاں پہ کھانے کے بھی معیار کافی بہتر رکھا گیا ہے، اور ایک پاکستانی خادم یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی یہاں پہ عازمین حج کی مدد کے حوالے سے؟ یہاں جو ہمارے پاکستانی حاج ہو چاہے دیگر ہو، وہ ہم سے راستہ پوچھتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے اپنے پاکستانی ہیں، ان کا تو راستہ ہمیں معلوم ہے، ان کی بلڈنگ، تو ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی راہ پہ جو بسیں ان کے طرف ہم ان کو روانہ کر دیتے ہیں۔ دیگر جو یعنی میں بذات خود فارسی یا تھوڑا سا انڈونیشیا وغیرہ یہ بھی تھوڑا بہت جان لیتا ہوں، تو اس کو بھی یعنی افغانستان اور ساتھ ساتھ ایران کا وہ بھی گائیڈ کر لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اردو، فارسی جو ہلکی ہلکی جو زبانیں آ رہی ہیں، اس کا آپ کو یہاں پہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ بہت سارے عازمین جو پاکستان سے ہٹ کے ہندوستان سے کوئی عازم حج اگر آپ سے مدد مانگے یا بنگلہ دیش سے مدد مانگے یا کوئی فارسی بولنے والا، تو اس کی بھی آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ بالکل، بس اصل میں افغانستان کے جو افغانی آ جاتے ہیں، ان کو اکثر پشتو آ جاتے ہیں، پشتو بھی وہ کوئٹہ والے بولتے ہیں، تو ان کو میں جو ہے نا گائیڈ کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا فارسی وہ بولتے ہیں، تو فارسی بہت کم یہاں پہ ان کا کوئی گائیڈ ہے بھی نہیں، تو اس کو میں گائیڈ کر لیتا ہوں۔ اس میں وہ فرنچائز یعنی جو سمیں وغیرہ جو لیتے ہیں فرنچائز کا، وہ پوچھتے ہیں، ریچارج کے راستے کے بارے میں، حمامات کے بارے میں، مسجد عائشہ جانے کے لیے، تنعیم کے بارے میں۔ بہت شکریہ جی، اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو عازمین حج کی آپ مدد کر رہے ہیں، جو فیوض الرحمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کی آپ مدد کر رہے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔
بہت شکریہ. یہ خادم حج اپنے اس کی باتیں آپ نے سنی، اور یہی پاکستان نے یہاں پہ انتظامات کر رکھے ہیں. کھانے کا بھی اچھا انتظام ہے، ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام ہے، اور حرم شریف میں بھی حرم گائیڈز کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ تعینات کی ہوئی ہے، تاکہ یہاں پہ کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اپنے ملک کو بھی یاد رکھیے. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ ان مسائل سے ہمارے ملک عزیز کو بہت جلد نکالے اور عوام کو سکھ اور چین کی زندگی نصیب ہو. یہ تفصیلات، مختصر تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں پہنچائیں. اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. پاکستان زندہ باد.